حلالہ سینٹر میں کم عمر لڑکوں سے ہم بستری کیوں کروائی جاتی ہے؟ 13 سالہ لڑکے نے جب 35 سالہ عورت کو حلالہ کے دوران 7 گھنٹے تک میں اپنے سابقہ شوہر مشتاق کے ساتھ ساہیوال کے حلالہ سینٹر پہنچی تھی، جہاں پر 50 سالہ ماسی جمیلہ نامی عورت منہ میں پان رکھے بڑی ہی تیز نظروں سے ہم دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ مشتاق نے طلاق کی مختصر سی وجہ اس کے سامنے بیان کی تھی کہ غلطی سے غصے میں طلاق دے بیٹھا ہوں، اب اپنی غلطی کا احساس ہونے لگا ہے، اس لیے میں اپنی بیوی کا حلالہ کروانا چاہتا ہوں۔ مشتاق کی یہ بات سن کر اس عورت نے زمین پر رکھا گلدان اٹھایا اور پان کی پچکاری اس میں پھینکی اور اسے زمین پر رکھ دیا۔ پھر مشتاق سے مخاطب ہو کر بولی، دیکھو بھیا، یہاں تو پیسہ پھینک اور تماشا دیکھ والی مثال ہے۔ دیکھو جی، اگر تو حلالہ کنوارے لڑکے اور کم عمر لڑکے سے کرانا ہے تو 50,000 لگیں گے، کیونکہ 13 سالہ بچے ناتجربے کار ہوتے ہیں، طلاق بھی جلدی دے دیتے ہیں، اور اگر جوان مرد سے کرنا ہے تو 3 لاکھ لوں گی، اور وہ 1 ہفتہ تمہاری بیوی کو اپنی زوجیت میں رکھے گا، یعنی مردوں کی شرط ہے۔ یہ سن کر میں اندر سے شرم سے پانی پانی ہوئی تھی، اور مشتاق کا چہرہ غصے سے سرخ ہوا تھا۔ کہنے لگا، یہ مجھے منظور نہیں۔ پھر اس ماسی جمیلہ نے گہری اور ٹھنڈی سانس بھری اور ایک البم ہمارے سامنے رکھ دی۔ اس میں 40 سے لے کر 60 سال تک کے مردوں کی تصویریں موجود تھیں۔ 2 لاکھ لیں گے اور 2 دن بعد طلاق بھی دے دیں گے۔ پھر کچھ آگے بڑھ کر بولی، میرے پاس نئے پٹھان لڑکے بھی کشمیر سے آئے ہیں، انہیں ابھی اتنی قیمتوں کا اندازہ نہیں ہے، اگر کہو تو 1 لاکھ میں بھی حلالہ کرنے پر تیار ہو جائیں گے، اور طلاق بھی صبح ہوتے ہی دے دیں گے۔ دوستو، یہ حلالہ سینٹر تھا، یہ مردوں کا طوائف خانہ۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا، میرا جی چاہا وہاں سے بھاگ جاؤں، مشتاق سے کہوں کہ مجھے اس اذیت سے نہیں گزرنا، بس وہ مجھے میرے بچے واپس کر دے اور میں اپنی زندگی اپنے بچوں کے ساتھ ہی گزار دوں گی۔ خیر، مشتاق نے 1 لاکھ جیب سے نکال کر رکھ دیے۔ کہنے لگا، پٹھان سے آج ہی نکاح کرا دو اور کل صبح ہوتے ہی وہ میری بیوی کو طلاق دے دے۔ تو ماسی جمیلہ کی آنکھیں ان پیسوں کو دیکھ کر چمکی تھیں، کسی بھوکے شکاری کی طرح ان پیسوں پر وہ لپکی اور جلدی سے پیسے اس نے پکڑے اور گننے لگی۔ لیکن مجھے یہ لگا کہ جیسے میرا دل کسی نے مٹھی میں لے کر دبوچ لیا ہو۔ مشتاق کے علاوہ آج تک کسی مرد نے میرا ہاتھ نہیں پکڑا تھا، اور حلالہ میں کیسے کسی اور مرد کی سنگت میں وقت گزار سکتی تھی؟ میں نے مشتاق کی طرف بے بسی سے دیکھا تھا اور نفی میں سر ہلانے لگی، لیکن وہ اپنی نظروں سے ہی مجھ سے منت کر رہا تھا کہ میرے گھر، بچوں اور میری خاطر یہ قربانی بھی تمہیں دینی ہی ہے۔ میں نے آنکھیں بند کی تو اپنے بچوں کے روتے ہوئے چہرے نظر آنے لگے، کئی آنسو میری آنکھوں سے نکل کر بہہ گئے تھے۔ کچھ ہی دیر میں مشتاق کی موجودگی میں ہی میرا نکاح ایک پٹھان سے کرا دیا گیا۔ میں نے کس دل سے یہ قبول کیا تھا، یہ میں ہی جانتی ہوں، اور ماسی حلالہ سینٹر کے برابر میں ایک کم قیمت ہوٹل بھی موجود تھا، جہاں مجھے حلالہ کے نام پر 1 رات گزارنی تھی۔ وہی ماسی جمیلہ مجھے کمرے میں لے گئی اور مجھے وہاں بٹھا کر واپس چلی گئی۔ میں یہ سوچ رہی تھی، کیا سچ میں یہ میری آخری آزمائش ہے، یا مزید آزمائشوں کی شروعات ہونے والی ہے؟ عورت ہی کیوں آزمائشوں کی بھٹی میں ہر بار جلتی ہے؟ بیٹی کے پیدا ہوتے ہی اسے پرایا دھن کہہ دیا جاتا ہے۔ میکے میں بیٹی کی پرورش کرتے ہوئے یہی کہتے ہیں کہ یہ تیرا گھر نہیں ہے، تیرا گھر تو سسرال ہے، اور سسرال میں سب کہتے ہیں یہ تیرا گھر نہیں ہے جو تیری منمانی چلے، اس لیے ہماری مان کے چل۔ شوہر کی ذاتی مکان میں رہتے ہوئے وہ سمجھتی ہے کہ یہ میرا گھر ہے، اس لیے اس گھر کو سجانے سنوارنے میں خود کو بھول جاتی ہے، لیکن مرد کے 3 جملے اسے اس گھر سے بے دخل کر دیتے ہیں، اسے سمجھا دیتے ہیں کہ یہ گھر بھی اس کا نہیں ہے جسے وہ اب تک اپنا سمجھتی آ رہی تھی۔ جس رشتے کی خاطر وہ ہر تکلیف کو سہ رہی تھی، وہ ایک لفظوں کی کچی ڈور سے ٹوٹنے والا نہایت ہی نازک سا بندھن تھا۔ میرے ساتھ ایسا ہی تو ہوا تھا، کیا نہیں سہا تھا میں نے گھر بسانے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا تھا، لیکن مشتاق کے 3 جملوں نے مجھے تو جیسے میرے جینے کی حد تک چھین لی تھی۔ مجھے یاد آنے لگا جب میری شادی مشتاق سے ہوئی تھی، وہ کتنا خوش تھا۔ مشتاق نے مجھے اپنے دوستوں کی شادی پر دیکھا تھا اور مجھ پر فدا ہو گئے تھے۔ ان کی والدہ اپنی بھتیجی لانا چاہتی تھی، لیکن مشتاق کی زندگی کے سامنے مجبور ہو کر مجھے بس مشتاق کی پسند پر ہی لائی تھی۔ شادی کی رات مشتاق کی خوشی قابل دید تھی۔ مجھے اپنے سامنے دیکھ کر وہ یہ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ کیسے اپنی خوشی کا اظہار کریں۔ ایک بے یقینی سی کیفیت تھی، اور اس کا تعارف کرنے کا انداز، اس کی محبت کا اظہار، مجھے یہ لگا تھا کہ میں کوئی سلطنت کی شہزادی ہوں، اور ایک رات مشتاق کی محبت نے مجھے خود پر اترنے پر مجبور کر دیا تھا، اور وہ مجھ پر یوں فدا تھا جیسے میرا عاشق ہو، میرا دیوانہ ہو، مجھے پا کر اس نے پوری دنیا کو مسخر کر لیا ہو۔ لیکن مرد کی محبت بھی بڑی عجیب ہوتی ہے، اسے وہ لڑکی ہمیشہ پرکشش لگتی ہے جو اس کی دسترس سے باہر ہو، اور بیوی بننے پر محبوبہ کی محبت
4 دن کا بخار بن کر اتر جاتا ہے۔ اور مشتاق کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ مشتاق نے جتنے جذبات مجھے شادی کے شروع کے دنوں میں دکھائے تھے، 1 ماہ بعد تو مجھے لگا تھا کہ مشتاق کے لیے وہ ہے ہی نہیں جس نے مجھ سے شادی کی تھی۔ اپنی والدہ تک کو میرے گھر رشتہ لانے کے لیے مجبور کر دیا تھا، یا شاید مشتاق کی والدہ نے مجھ سے مشتاق کی شادی اسی شرط پر کی تھی کہ کل کو مشتاق ان کے رویے کی کبھی شکایت نہیں کرے گا۔ وہ جو چاہے رویہ میرے ساتھ رکھے، وہ میری حمایت کبھی نہیں لے گا۔ میرے لیے مشتاق سے شادی ایک ارینج میرج تھی۔ شادی کے بعد ہی مجھے معلوم ہوا کہ مشتاق نے اپنی والدہ کی مرضی کے خلاف مجھے اپنایا ہے، اور میری ساس کا رویہ میرے ساتھ شروع سے ہی اچھا نہیں تھا۔ پھر ان کی وہ بھتیجی بھی بار بار ہمارے گھر آتی اور مجھے نفرت سے دیکھتی تھی۔ میری ساس نے میرا جینا حرام کر رکھا تھا، مجھے ایک پل آرام اور سکون سے رہنے نہیں دیتی تھی، اور مشتاق کی محبت بس 2 مہینے ہی عروج پر رہی۔ اس کے بعد تو جیسے میں اس کے لیے بس ایک عام سی لڑکی تھی اور عام سی بیوی تھی، اور ان کی والدہ مجھے مشتاق کے سامنے ذلیل کر کے رکھ دیتی۔ لیکن مشتاق کی زبان پر تو ایک حرف تک نہیں آتا تھا۔ وہ کچھ نہیں کہتا تھا کہ اس کی والدہ کا مجھ سے کیا رویہ ہے، بس مجھ سے نظریں چرا لیتا تھا، اور چند ماہ بعد میں حاملہ ہو گئی۔ مشتاق تو بڑا خوش تھا، لیکن میری سانس کی آنکھوں میں میرے لیے نفرت کی شدت اور بھی زیادہ بڑھ گئی تھی، اور ڈاکٹر نے مجھ سے کہا تھا کہ تم کمزور ہو، اس لیے زیادہ کام وغیرہ نہ کرنا۔ لیکن میری ساس نے تو مجھ پر کام کا بوجھ اور بڑھا دیا تھا۔ ایک دن میں کپڑے دھو کر صحن میں پھیلانے لگی تو کہنے لگی بالٹی اٹھاؤ اور اوپر چھت پر جا کر کپڑے ڈال کر آؤ۔ میں نے کہا مجھے ڈاکٹر نے یہ سب کام کرنے سے منع کیا ہے۔ تو کہنے لگی تم انوکھا بچہ پیدا کر رہی ہو، ہم نے بھی بچے پیدا کیے ہیں، سارے کام ہم خود کرتی تھیں، اور تم ایسی بھی کیا نازک مزاج ہو کہ ذرا سی سیڑھیاں چڑھو گی تو مر جاؤ گی، یا تمہارا لال کوئی انوکھا ہے جو ختم ہو جائے گا۔ میں نے اس عورت کو عجیب نظروں سے دیکھا کہ یہ کیسی عورت ہے، کیسے منہ بھر کر اس نے اپنے ہی بیٹے کی اولاد کے بارے میں یہ سب کہا تھا۔ میرا تو دل ہی دہل سا گیا تھا۔ میرا بچہ ابھی اس دنیا میں بھی نہیں آیا تھا، اور اس کے لیے کیا کیا بولے جا رہی تھی۔ خیر میں نے انکار تو نہ کیا، اور چپ کر کے کپڑوں کی بالٹی اٹھائی اور ہر قدم پر بسم اللہ پڑھتی اوپر چڑھ گئی۔ دل میں یہی دعا تھی کہ اے اللہ یہ اولاد تو نے ہی مجھے دی ہے، اس لیے اس کی حفاظت بھی تو ہی کر۔ لیکن میری ساس جان بوجھ کر مجھ سے ایسے کام کروا رہی تھی جس سے حمل ضائع ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے۔ ایک بار میری ساس نے مجھے ایک پڑیا دی اور کہنے لگی یہ کھا لو، تمہارا بچہ بہت خوبصورت ہوگا۔ میں ان پر ذرا بھی شک تو نہ کرتی اگر انہیں میرے بچے ہونے کی خوشی ہوتی یا ان کا رویہ میرے ساتھ اچھا ہوتا، لیکن جیسا اب تک ان کا میرے ساتھ رویہ تھا، میرے شک و شبہات میں اضافہ ہو چکا تھا۔ لیکن مشتاق بھی سامنے بیٹھے تھے اور کہنے لگے کھاؤ اسے فاطمہ۔ میں دل ہی دل میں ڈر رہی تھی، لیکن میرا رب جانتا تھا کہ میں بے بس ہوں، اس لیے میں نے وہ پوڑیا کھا لی، اور میری ساس کے چہرے پر اتنی خوشی تھی کہ جیسے وہ اپنے کسی غلط ارادے میں کامیاب ہو گئی ہو۔ لیکن ٹھیک ہی کہتے ہیں جس روح نے دنیا میں آنا ہوتا ہے وہ آ کر ہی رہتی ہے۔ میری ساس نے لاکھ کوشش کی، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بہت ہی پیاری بیٹی سے نوازا تھا۔ وقت گزرنے لگا، میری ساس کی بھتیجی کی بھی شادی ہو گئی۔ میری ساس کا رویہ میرے ساتھ کبھی ٹھیک نہیں ہوا۔ مجھے اللہ نے 2 بچوں سے نواز دیا تھا۔ آخری وقت میں ساس کو اپنی غلطی کا احساس ہوا جب انہیں یہ معلوم ہو چکا کہ وہ بچے گی نہیں۔ میری شادی کو 10 سال گزر چکے تھے۔ 10 سال میری ساس نے مجھے کبھی اپنے شوہر سے ڈھنگ سے بات کرنے کا موقع تک نہیں دیا تھا۔ رات دیر تک وہ مجھ سے اپنے پاؤں دبواتی رہتی۔ جب اس وقت سارے سو جاتے اور میری آنکھیں بھی نیند سے چور ہونے لگتی، میں نیند اور تھکن سے بے حال سی ہو جاتی، پھر وہ مجھے میرے کمرے میں جانے کی اجازت دیتی۔ اور بچوں کے بعد تو جیسے میری زندگی کسی مشین کی مانند ہو چکی تھی، اور میری ساس کی بیماری تو بستر پکڑ گئی، یہاں تک کہ وہ بستر مرگ پر جا چکی تھی۔ اپنے آخری وقت پر مجھ سے معافیا مانگنے لگی کہ مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا۔ لیکن نہ جانے کیوں مجھے آج ان پر ترس نہیں آ رہا تھا، کیونکہ اس عورت نے پچھلے اتنے سال مجھ پر رحم نہیں کیا تھا۔ رو رو کر میں خود ہی اپنے آنسو پونچھ لیتی تھی۔ تب بھی مشتاق سے شکوہ کرتی بھی تو کہتے میری خاطر اماں کی باتیں سن لیا کرو فاطمہ، کیا فرق پڑتا ہے، میں بھی تو تمہیں اتنا چاہتا ہوں، تمہیں پانے کی خاطر اپنی ماں سے ضد کی تھی، میں نے تو تھوڑا سا امی کا رویہ سہ لیا کرو۔ میں مشتاق کو تعجب سے دیکھتی رہ جاتی کہ محبت مشتاق نے مجھ سے کی، اس کی والدہ نے بدلہ مجھ سے کیوں لیا؟ ساس کو ظلم کرتے وقت یہ احساس کیوں نہیں ہوتا کہ آنے والی بہو کا قصور کیا تھا، جس سے وہ نہ جانے کس بات کا بدلہ لینا اپنا فرض سمجھتی ہے؟ کبھی اپنی ساس کے مظالم کا بدلہ بہو سے
یہ سمجھ کر لیتی ہے کہ اب وہ ساس کے درجے پر فائز ہے تو اس لیے بہو پر مالکن بن چکی ہے، اس لیے کسی کی جوابدہ نہیں، جو چاہے کرے، اور جب آخری عمر میں پہنچ جاتی ہیں تو معافی یاد آ جاتی ہے۔ میں نے اپنی ساس کی خدمت تو ضرور کی تھی لیکن انہیں معاف نہیں کر پائی۔ وہ وفات پا چکی تھی اور گھر کی مالک اب میں تھی۔ مشتاق اب والدہ کی وفات کے بعد چند ماہ بہت رنجیدہ سے رہے تھے۔ ایک دن مجھ سے کہنے لگے، میری ماں نے تمہارے ساتھ کبھی بھی اچھا برتاؤ نہیں کیا۔ میں جانتا ہوں کہ یہ کام مشکل ہے فاطمہ، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ میں نے تمہیں ٹوٹ کر چاہا ہے، اس لیے اپنی اگر محبت کے بدلے تم سے کچھ مانگوں تو مجھے انکار تو نہیں کرو گی؟ مشتاق میرا ہاتھ تھامے پھر سے ایک نئی آزمائش مجھ سے لے رہے تھے۔ مرد کے دو میٹھے بول عورت کے دل کو کسی موم کی طرح سے پگھلا کر رکھ دیتے ہیں کہ وہ چاہ کر بھی اسے انکار نہیں کر سکتی۔ میں نے کہا، میں آپ کو انکار کر ہی نہیں سکتی مشتاق، میں آپ سے محبت شادی کے بعد کرنے لگی ہوں، لیکن میری محبت بھی آپ کی محبت سے کم نہیں ہے۔ وہ میرا ہاتھ اپنے گالوں پر لگا کر بڑی اپنائیت سے بولے، میری ماں کو دل سے معاف کر دو فاطمہ، میں نہیں چاہتا کہ انہیں قبر میں کسی کی آہیں بے سکون کریں۔ مشتاق اچھے طریقے سے میرے غم اور میری تکلیف سے واقف تھا۔ اپنی ماں کے رویے سے بھی مجھے ایک نئے امتحان میں بڑے پیار سے ڈال رہے تھے۔ میرے ہاتھ ان کے ہاتھ میں تھے، بڑی محبت سے وہ مجھ سے مانگ رہے تھے۔ مجھے لگا اتنے سال کی ملی اذیت مشتاق کی سب اپنائیت کے آگے شاید کم تھی۔ میں نے مشتاق سے انکار نہیں کیا اور اپنی ساس کی ہر زیادتی کو دل سے معاف کیا۔ میری طرح زیادہ تر عورتیں شاید ایسا ہی کرتی ہیں، لیکن یہ سلسلہ تو شاید نہ ختم ہونے والا تھا۔ مشتاق کی نوکری چھوٹ گئی تھی، وہ سگریٹ پینے لگے تھے اور مجھ سے ان کی پریشانی دیکھی نہیں جاتی تھی، اس لیے میں نے اپنا سارا زیور لا کر مشتاق کے سامنے رکھ دیا۔ میں نے کہا، آپ نوکری چھوڑ کر کاروبار شروع کر لیں۔ میرے زیورات کو دیکھ کر وہ کہنے لگے، میں بے غیرت نہیں ہوں کہ بیوی کے زیورات بیچوں۔ میں نے کہا، مشتاق، ہم ایک دوسرے کے سکھ دکھ کے ساتھی ہیں، آپ کی پریشانی بھی میری پریشانی ہے۔ آپ اپنا کاروبار شروع کریں، جب حالات اچھے ہو جائیں گے مجھے نیا زیور بنوا دیجیے گا۔ مشتاق نے میرے زیور بیچ کر کاروبار شروع کر دیا۔ میں نے ہر تنگی ہنس کر مشتاق کے ساتھ گزاری تھی۔ کئی بار ایسا ہوتا کہ بچوں اور مشتاق کو کھانا کھلانے کے بعد کھانے کو کچھ بھی نہیں بچتا تھا۔ مشتاق کم خرچہ گھر پر لاتے تھے، میں پانی پی کر اپنا پیٹ بھر لیتی تھی۔ خالی پیٹ بے شک مجھے دعائیاں دیتا تھا، لیکن دل مطمئن تھا کہ میرے بچے اور شوہر سحر ہو کر سوئے ہیں۔ آہستہ آہستہ مشتاق کا کاروبار ترقی کرنے لگا۔ 2 سال میں وہ کافی بینک بیلنس بنا چکے تھے، بچے اسکول جانے لگے تھے۔ ایک بار میں اپنی کزن کے ساتھ بازار چلی گئی، بچے گھر پر اکیلے تھے اور مجھے یہ لگا کہ 2 گھنٹے میں واپس لوٹ آؤں گی، لیکن مجھے کیا خبر تھی کہ راستے میں جلوس نکل جائے گا اور آپس میں دونوں سیاسی مخالف پارٹیوں میں جھگڑا بڑھ کر پتھراؤ شروع ہو جائے گا۔ میں اور میری کزن ایک دکان میں چھپ گئے کہ یہ ہنگامہ آرائی کچھ کم ہو تو اپنے گھروں کو جائیں، لیکن شام سے رات ہو چکی تھی اور میں فون بھی گھر سے نہیں لائی تھی۔ مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ میں اس قدر اس مصیبت میں پھنس جاؤں گی۔ رات کے 11 بج چکے تھے اور میرا دل بچوں کے لیے الگ پریشان تھا۔ مشتاق کے لیے بھی میں پریشان ہونے لگی تھی، کیونکہ میں دوپہر کو سوئے ہوئے بچوں کو چھوڑ کر بازار کے لیے نکل گئی تھی اور 2 گھنٹے تک لوٹ آؤں گی۔ بچے بھی بے خبر تھے کہ میں بازار گئی ہوں اور مشتاق مجھے گھر پر نہ پا کر نہ جانے کتنے پریشان ہوں گے۔ میں 12 بجے رکشے میں اپنے گھر پہنچی تھی۔ دروازہ مشتاق نے کھولا تھا اور وہ غضبناک قہر بھری نظروں سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ بچے تو تب تک سو چکے تھے۔ میں نے کہا، مشتاق، میں بازار گئی تھی، لیکن وہاں ابھی میں مشتاق کو بتانے ہی لگی تھی کہ میرے ساتھ کیا بیتی ہے، اور انہوں نے میرے منہ پر زور سے تھپڑ مارا اور کہنے لگے، مجھے تمہارا کوئی جھوٹا بہانہ نہیں سننا۔ جب سے میری ماں مری ہے تم تو آوارہ ہو گئی ہو، تمہیں نہ میرے گھر کی فکر ہے نہ ہی میرے بچوں کی پرواہ ہے کہ وہ تمہارے پیچھے بھوک سے رو رہے ہوں گے۔ میں گھر پہنچوں گا تو تمہیں نہ پا کر میرا کیا حال ہوگا؟ تمہیں بس اپنی عیاشیوں کی پرواہ ہے۔ وہ میری کوئی بات سننے کو تیار ہی نہ تھے۔ انہیں لگا میں دوستوں کے ساتھ بازاروں میں گھومنے گئی تھی۔ میں نے کہا، مشتاق، میں 1 گھنٹے میں ہی واپس آ جاتی، لیکن بازار میں حادثہ ہو گیا تھا۔ لیکن وہ اتنے غصے میں تھے کہ میری کوئی بھی وضاحت سننے کو تیار نہ تھے۔ کہنے لگے، دفع ہو جاؤ، میرے گھر سے نکل جاؤ، یہاں سے انہی سہیلیوں کے ساتھ رہو جن کی سنگت کی خاطر نہ تمہیں میرے گھر اور بچوں کی پرواہ ہے نہ میری فکر ہے۔ رات کے 12 بج رہے تھے اور مشتاق مجھے گھر کے اندر آنے نہیں دے رہے تھے۔ مجھے باہر کی طرف دھکیلنے لگے اور میں بے شک رونے لگی کہ مشتاق مجھے اندر آنے دیں، میں کہاں جاؤں گی اس وقت؟ وہ بولے، جہاں سے آئی ہو وہیں چلی جاؤ۔
تو میں نے کہا مشتاق مجھے گھر کے اندر جانے دیں، پاگل تو نہیں ہو گئے؟ کیوں گلی میں میرا تماشا بنا رہے ہیں؟ آس پاس کے گھروں کی کھڑکیاں کھلنے لگیں اور لوگ جھانک کر دیکھنے لگے تھے۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میری اتنی سی بات پر مشتاق یوں بھڑک اٹھیں گے۔ کہنے لگے تمہیں مجھ سے بات کرنے کی تمیز ہی نہیں ہے، تم مجھے پاگل کہہ رہی ہو؟ یہ عزت ہے تمہاری نظر میں میری؟ میں بتاتا ہوں تمہیں کہ پاگل پن کسے کہتے ہیں۔ میں اپنے پورے ہوش و حواس میں تمہیں طلاق دیتا ہوں فاطمہ۔ یہ الفاظ تھے یا میرے لیے موت کا پیغام؟ مشتاق نے مجھے 3 بار طلاق دے دی تھی۔ میں اذیت کی آخری سطح پر تھی، میرا سر چکرا گیا تھا، میں وہیں پر بے ہوش ہو کر گر گئی۔ اتنی بڑی بات وہ کیسے مجھ سے کر سکتے تھے؟ لیکن یہ سب ہو چکا تھا۔ مجھے جب ہوش آیا تو میں اپنے کمرے میں لیٹی تھی، لیکن میرے پاس مشتاق موجود نہیں تھے۔ محلے کی چند عورتیں تھیں اور مجھے ہوش میں دیکھ کر میرے پاس بیٹھ کر کہنے لگی بہت برا ہوا جو بھی ہوا، لیکن تمہیں بھی اپنے گھر بچوں کا سوچنا چاہیے تھا۔ اب تو خیر پانی ہی سر سے اوپر ہو چکا ہے۔ میں تو کسی پتھر کے مجسمے کی طرح گمسم ہو گئی تھی۔ زندگی کے اتنے سال میں نے مشتاق کی ہر بات مانی تھی، اب میں ان کے خلاف چلی گئی تھی۔ بس آج پہلی بار ہی بازار گئی تھی، پہلی بار مجھ سے غلطی ہو گئی تھی۔ مجھے مشتاق کو فون کرنا چاہیے تھا، انہیں بتانا چاہیے تھا، لیکن مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ عورت کی ایک غلطی بھی مرد کو قابل قبول نہیں ہوتی۔ عورت کی ساری قربانیاں فراموش کر دیتا ہے، بس اس کی ایک غلطی کو یاد رکھتا ہے۔ کتنی بڑی سزا مشتاق مجھے دے چکا تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ کچھ ہی دیر میں میرے بھائی وہاں پر پہنچ گئے۔ مجھے کمرے کے باہر لڑنے جھگڑنے کی آوازیں آنے لگی تھی۔ میرے بھائی مشتاق کو برا بھلا کہہ رہے تھے، لیکن مجھے مشتاق کے جواب دینے والی کوئی آواز نہیں آئی۔ پھر وہ میرے کمرے میں آ گئے۔ بھائی کافی غصے میں تھے، مجھ سے کہنے لگے چلو ہمارے ساتھ۔ میں اٹھ کر بھائی کے ساتھ لگ گئی اور رونے لگی۔ میں نے کہا بھائی میرا گھر برباد ہو گیا۔ مشتاق نے میری ایک بھی بات نہیں سنی۔ میں نے جان بوجھ کر دیر نہیں کی تھی، میں جلوس اور ہنگامہ آرائی کی وجہ سے پھنس گئی تھی۔ میرے بھائی نے مجھے تسلی دی، تم ایسے شخص کا اب نام بھی مت لو ہمارے سامنے۔ بھائی مجھے اپنے ساتھ لگائے باہر لے گئے۔ صحن میں ہی مشتاق شرمندہ سا کھڑا تھا۔ میں نے ایک نظر اس پر ڈال کر ہٹا لی۔ ایک پل ہی تو لگا مشتاق کو محرم سے نامحرم ہوتے ہوئے۔ میری سسکیاں نہیں رک رہی تھی۔ میرے بھائی جب مجھے مین دروازے تک لے کر جانے لگے تو میں نے کہا بھائی میرے بچے، میں اکیلے کیسے جا سکتی تھی؟ بھائی نے کہا وہ اپنے باپ کی اولاد ہیں، وہی انہیں پالے گا، تم چلو ہمارے ساتھ۔ اور یہ بات تو مجھ پر دوہری قیامت بن کر ٹوٹی تھی۔ میرا گھر اجڑا تھا اور میرے بچے بھی مجھ سے بچھڑ گئے۔ بڑے بھائی اور بھابیاں ہی تھیں۔ جب میں ان کے بچے دیکھتی تو میرا دل اپنے بچوں کے لیے رونے لگتا اور تڑپنے لگتا۔ میں بلک بلک کر رونے لگتی۔ پتہ نہیں میرے بچوں نے کچھ کھایا بھی تھا کہ نہیں۔ چھوٹا بیٹا بس 2 برس کا تھا، وہ تو میرے بنا ایک پل نہیں رہتا تھا۔ 1 ماہ گزر گیا تھا، لیکن میرے آنسو خشک نہیں ہوتے تھے۔ مجھے پل پل اپنا گھر یاد آتا تھا۔ 1 ماہ بعد مجھے ایک انجان نمبر سے کال آئی۔ میں نے فون اٹھایا، میری بڑی بیٹی تھی۔ کہنے لگی مما سبحان کو بہت تیز بخار ہے، آپ گھر آ جائیں۔ سبحان کی بات سن کر تو میرا دل تڑپ سا گیا۔ میرے بچے کو بخار تھا۔ میں اگر یہ بات بھائی سے کہتی تو وہ مجھے کبھی بھی نہ جانے دیتے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تمہارے بابا کہاں ہیں؟ تو کہنے لگی وہ گھر پر نہیں ہیں۔ مما آپ گھر آ جائیں۔ میں بھی ان دنوں بیمار تھی، اپنے کمرے میں پڑی رہتی تھی، اسی لیے بھابھی سے کہہ کر گھر سے نکل گئی کہ ڈاکٹر کے پاس جا رہی ہوں، لیکن گئی اپنے گھر تھی اور دروازہ بیٹی نے کھولا تھا۔ میرے بچے صحن میں ہی تھے، مجھے دیکھ کر میرے ساتھ لپٹ گئے اور رونے لگے۔ میں نے سبحان کو گود میں بھر لیا، اپنے سینے سے لگا لیا۔ وہ بخار میں تپ رہا تھا۔ میں نے کہا رکشہ باہر کھڑا ہے، تم میرے ساتھ چلو، میں تم لوگوں کے بنا نہیں رہ سکتی۔ میں کوئی نوکری کر لوں، کچھ بھی کر لوں، تم لوگوں کا خرچہ خود اٹھا لوں گی، لیکن تم لوگوں کے بنا نہیں رہ سکتی۔ میں ابھی بچوں سے بات ہی کر رہی تھی جب ایک کمرے سے اس وقت مشتاق باہر آئے تھے۔ شیو بڑھائی ہوئی تھی، ان کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں اور بکھڑی سی حالت میں پہلے سے بہت کمزور لگ رہے تھے۔ میرے بچے بھی مرجھائے ہوئے تھے۔ اس کو دیکھ کر میں چپ سی ہو گئی تھی۔ میں نے اپنا رخ فوراً بدل لیا۔ بے شک میرا ان سے شرعی کوئی رشتہ نہ تھا، لیکن میرا دل تو انہی کے نام سے دھڑکتا تھا۔ اتنے سال کا ساتھ کوئی چھوٹی بات نہیں ہوتی۔ میں نے بنا ان کی طرف دیکھے کہا میں اپنے بچے لے جانا چاہتی ہوں، ان کے بغیر میں نہیں رہ سکتی۔ میں نے آنسو بہاتے ہوئے کہا تھا اور وہ میرے پاس آ گئے۔ کہنے لگے میرے بغیر رہ سکتی ہو؟ میں نے برجستہ ان کی طرف دیکھا تو وہ آنسو بہا رہے تھے اور میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ کہنے لگے فاطمہ مجھے معاف کر دو۔ وہ روتے ہوئے مجھ سے معافی مانگنے لگے، لیکن میں ان کی معافی کا کیا کرتی؟ کیا معافی مانگنے سے وقت کا پہیہ پیچھے جا سکتا تھا؟ کیا طلاق جیسے لفظوں کا ازالہ ہو سکتا تھا؟ وہ میرے لیے نامحرم سے محرم بن سکتے تھے؟ میرا ہنستا مسکراتا گھر اور اس کی خوشیاں مجھے واپس مل سکتی تھی؟ میں نے کہا آپ کی معافی مجھے میرا گھر اور میری زندگی نہیں لوٹا سکتے۔ آپ نے مجھے برباد کر دیا۔ ایک بار اگر میری بات سن لیتے تو میں بھی آپ کو غلط نہ لگتی۔ میری بات پر انہوں نے میری طرف دیکھا تھا۔
کہنے لگے میری ایک بار بات سن لو، شاید اس مسئلے کا کوئی حل نکل آئے۔ میں نے کہا اس کا تو کوئی حل نہیں ہے مشتاق بس میرے بچے مجھے دے دو، میں انہیں اپنے ساتھ رکھنا چاہتی ہوں۔ میں بچوں کو اپنے ساتھ باہر لے جانے لگی، لیکن مشتاق نے مجھے بازو سے پکڑ کر روکا۔ نہیں، میں تمہیں یوں جانے نہیں دے سکتا جب تک کہ میری بات نہ سن لو۔ وہ مجھے زبردستی اپنے کمرے میں لے گئے اور دروازہ بھی بند کر دیا، اور پہلی بار مجھے تنہائی میں خوف سا محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے کہا یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں آپ کی کچھ نہیں لگتی، لیکن وہ کچھ بھی سننے کو تیار ہی نہ تھے۔ کہنے لگے میں مر جاؤں گا تمہارے بغیر، ثانیہ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ پتہ نہیں مجھے اس وقت کیا ہو گیا تھا، مجھے معاف کر دو۔ دیکھو میری بات سنو، ہمارے پاس ایک راستہ ہے جس سے ہم پھر سے ایک ہو سکتے ہیں۔ میں نے کہا ایسا کوئی راستہ نہیں ہے۔ تو اس پر مشتاق کہنے لگے اگر تم حلالہ کے لیے مان جاؤ۔ یہ سن کر تو میں مشتاق کی شکل ہی دیکھتی رہ گئی۔ قربانی کے لیے انہیں میں ہی ملی تھی۔ میں نے انہیں تعجب سے دیکھا تھا اور کہا مشتاق بے شک میرا آپ سے کوئی رشتہ نہیں رہا، لیکن میں کسی دوسرے مرد کا تصور بھی نہیں کر سکتی، اس لیے بہتر یہی ہے کہ آپ میرے بچے مجھے دے دیں اور میں اپنی زندگی اپنے بچوں کی خاطر تنہا گزار دوں گی۔ اس پر وہ کہنے لگے تمہیں کیا لگتا ہے تمہارے بھائی میرے بچے پالیں گے؟ نہیں ثانیہ، وہ تمہاری شادی کسی اور سے کروا دیں گے، اور یقین نہیں آتا تو بے شک پوچھ لو ان سے۔ یہ کہہ کر انہوں نے میرے دونوں ہاتھ پکڑ لیے اور مجھے کرنٹ سا لگا تھا۔ میں اپنے ہاتھ ان ہاتھوں سے کھینچنے لگی تو وہ کہنے لگے مجھے بہت محبت کرتا ہوں میں تم سے۔ تم کیا سمجھتی ہو کہ میرے لیے آسان ہے کہ تم کسی اور کے ساتھ زندگی گزارو؟ میں تو مر جاؤں گا، میرے بچے یتیم ہو جائیں گے، میرا گھر ٹوٹ جائے گا، سب کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے اگر تم بس یہ آخری قربانی دے دو تو ہمارا گھر بچ سکتا ہے۔ اس کے بعد کہنے لگے ساہیوال میں ایک حلالہ سینٹر ہے، وہاں کی ماسی جمیلہ نامی خاتون حلالہ کرواتی ہے۔ میرا دل نہیں مان رہا، میرے بچے کے روتے چہرے میرے سامنے تھے۔ ایک ماہ میں ہی میرے بچے اتنے کمزور ہو گئے تھے۔ میری بچی بیمار تھی۔ بھابھی کو بھی میں نے یہ کہتے ہوئے سنا تھا کہ اپنی بہن کا دوسرا بندوبست کرو۔ میرے پاس اپنا گھر بچانے کا دوسرا تو کوئی راستہ نہ تھا، اور اس کی بات میں نے مان لی، اور اس کے ساتھ ساہیوال کے حلالہ سینٹر ہم پہنچ گئے۔ اور عورت کے لیے شاید اس سے بڑی آزمائش اور کوئی ہو ہی نہیں سکتی کہ وہ دوسرے مرد کے ساتھ ایک پل بھی گزارے۔ میرے لیے ایک ایک لمحہ اذیت ناک تھا۔ مجھے اس شخص کی سنگت کا سوچ کر دل دہل رہا تھا جس کے ساتھ آج کی رات گزارنی تھی۔ وہ شخص جب کمرے میں داخل ہوا تو پشتو میں کچھ بول رہا تھا۔ میں نے ایک بار بھی نظر اٹھا کر نہیں دیکھا تھا کہ وہ کون ہے، میری آنکھوں سے تو بس آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ میرے پاس آ کر بیٹھا تو میں سمٹ کر پیچھے ہٹ گئی۔ میرا دل ایسے تھا جیسے کسی نے مٹھی میں لے کر مسل دیا ہو۔ اس وقت صرف خوف تھا۔ میری بدحواسی دیکھ کر وہ کوئی بھی تھا مجھ سے پیچھے ہٹ گیا۔ کہنے لگا تم خوبصورت ہو، میں سمجھتا تھا کہ 2 بچوں کی ماں ہے تو نہ جانے کیسی ہوگی، لیکن تم تو حسین ہو۔ وہ ایک 40 سالہ نوجوان پٹھان تھا، خوبصورت بھی بہت تھا۔ کہنے لگا میں تو یہ کام ثواب کی نیت سے کر رہا ہے، چلو تمہارا گھر بس جائے گا، لیکن تمہارے شوہر نے تمہیں طلاق دیا کیوں؟ تم تو اچھا خاصا پیارا ہے، گورا بھی ہے۔ میری یہ حالت تھی کہ دل سینہ شگاف کر کے باہر ہی نکل آئے۔ اس نے میرا ہاتھ اس بار بڑی مضبوطی سے تھاما تھا، لیکن مجھے لگا میری روح فنا ہو جائے گی۔ میں اس سے اپنا ہاتھ چھڑوا رہی تھی تو وہ کہنے لگا حلالہ کیسے ہوگا؟ دیکھو ہم تمہارا شوہر ہے، ایک دن کا ہی صحیح لیکن ہوں تو شوہر ہی۔ میں نے ایک بار بھی اس کے چہرے کی جانب غور سے نہیں دیکھا تھا۔ میری وہ رات میرے لیے کسی اذیت سے کم نہ تھی۔ حالانکہ اس شخص نے میرے ساتھ بہت نرمی والا معاملہ کیا تھا، مجھے مفت کا مال سمجھ کر استعمال نہیں کیا تھا، ایسا ہی رویہ کیا تھا جیسے میں اس کی بیوی ہوں، اور صبح ہوتے ہی مجھے اس کمرے سے باہر نکلنے کا انتظار تھا۔ لیکن وہ نوجوان نہ جانے کیوں مجھے بار بار دیکھے جا رہا تھا، اس کی نظریں میری جان نکالے ہوئی تھیں۔ میں کمرے سے باہر جانے لگی تو کہنے لگا بات سنو، میں تمہیں چھوڑ نہیں سکتا، ہمارے پٹھانوں میں طلاق نہیں دی جاتی، تم اب ہماری غیرت ہو۔ اس کی بات سن کر تو میرے ہوش ہی اڑ گئے تھے۔ میں نے اسے حیرت سے دیکھا تھا۔ میں نے کہا میرے میاں نے ماسی جمیلہ سے بات طے کی تھی، میں تمہارے ساتھ رہنا نہیں چاہتی۔ تو کہنے لگا ماسی جمیلہ کون ہوتا ہے بات طے کرنے والا؟ مجھے تم پسند آ گیا ہے، ہم خوش ہیں، تم نے بھی ہم سے رضامندی سے نکاح کیا ہے۔ پھر حلالہ ایسے نہیں ہوتا جیسا ماسی جمیلہ کہتی ہے، وہ سب زنا کے زمرے میں آتا ہے۔ میں ایک مولوی کو کہتے سنا تھا کہ اگر حلالہ کی نیت سے نکاح کر کے تعلق قائم کرو تو وہ زنا ہے۔ میں نے تمہیں بیوی سمجھ کر نکاح کیا تھا، تم مجھے پسند بھی آ گیا ہے، اس لیے ہم تم کو طلاق نہیں دے گا۔ مجھے لگا میں چکرا کر گر جاؤں گی۔ میں اس کے سامنے رونے لگی تھی
کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، لیکن وہ شخص کہنے لگا وہ تمہارے شوہر کا مسئلہ ہے، اب تم پٹھان کی بیوی ہو اور ہماری بیوی ہماری غیرت ہوتا ہے، ہم یا تو مر جاتا ہے یا مار ڈالتا ہے، اپنی غیرت کو نہیں چھوڑتا۔ ایسا ہی ہوا تھا۔ اصل میں جب اس شخص کو مشتاق نے کہا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو اور اس کا گریبان پکڑا اور اسے غصے سے پکارا کہ تم میری بیوی کو ابھی کے ابھی طلاق دے دو، اس نے اپنی جیب سے پستول نکال لی اور کہنے لگا تجھے جان سے مار ڈالوں گا اگر اب میری بیوی کو اپنا بیوی کہا۔ تو حلالہ سینٹر میں ایک تماشا سا لگ گیا تھا۔ پستول دیکھ کر ہم سب کو ہی سانپ سونگ گیا تھا۔ یہ پتہ تھا کہ وہ پٹھان ایک منٹ بھی گولی چلانے سے پہلے سوچے گا نہیں۔ وہ مجھے اپنے ساتھ لے گیا تھا، میرا خیال بھی رکھتا تھا، میرے ساتھ رویہ بھی اچھا لگتا تھا، اپنے گھر والوں کو میرے خلاف بھی بولنے نہیں دیتا تھا، لیکن میں اپنے دل کا کیا کرتی جو ہر وقت اپنے بچوں میں اٹکا رہتا تھا۔ میری دوسری شادی کو 3 سال گزر گئے۔ وہ ایک اچھا انسان ہے، میری ایک بیٹی بھی ہے اور وہ میرا بہت خیال بھی رکھتا ہے۔ حلالہ واقعی کوئی مذاق نہیں ہے، نہ ہی طلاق کوئی چھوٹی سی غلطی ہے جسے آپ معمولی سمجھ کر دیا جائے اور عورت کو حلالہ کے نام پر کسی کی ایک رات کی بیوی بنا دیں۔ یہ بات شاید مشتاق کو اچھی طرح سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ مجھے اب بھی اپنے بچے یاد آتے ہیں۔ ہاں یہ ضرور ہوا کہ مجھے مشتاق کا خیال نہیں آتا تھا، کیونکہ اس کی محبت اگر سچی ہوتی تو مجھے ہر بار تختہ مشقت نہ بناتا۔ میرا شوہر بہت اچھا ثابت ہوا، وہ مجھے میرے بچوں سے ملوانے بھی لے گیا تھا۔ بھائی بھابھی بھی ایک بار ہمارے گھر آئے تھے، انہیں بھی میرا شوہر بہت اچھا لگا تھا، لیکن میرے اور میرے شوہر کے ایک بیٹی کے ہونے کے بعد بھی مجھے اپنے پہلے بچے بہت یاد آتے تھے جو مشتاق کے پاس ہیں۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور ایسی ہی مزید رومانٹک اور ایموشنل کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل اردو موج کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔